اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں ڈاکٹر شعیب۔ پچھلے کچھ دہائیوں سے یہ سیلاب، زلزلے، یہ سونامی کچھ ہر ملک میں کسی نہ کسی جگہ پہ آتے رہتے ہیں اور دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ تو کیا ان سیلاب اور زلزلوں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں یا امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم قیامت کے بالکل قریب جا رہے ہیں؟ تو اگر ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں تو کیا قرآن پاک میں یا پھر احادیث کی بکس میں اس کی کوئی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ واقعی قیامت کے قریب جو ہے سیلاب اور زلزلے کثرت سے آئے ہوں گے؟ سب سے پہلے تو قیامت کا لفظی مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ قیامت کا لفظی مطلب ہے قیام کرنا، کھڑے ہو جانا، یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس دن سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعۃ، کہ اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ وہ مخصوص گھڑی کب آئے گی۔ ساعتہ کا مطلب ہے مخصوص گھڑی۔ مخصوص گھڑی سے مراد یہ ہے کہ جب پوری زمین زلزلے سے جھنجھوڑ ڈالی جائے گی، جب سورج، چاند، ستارے اور سیارے سب آپس میں ٹکرا جائیں گے اور پہاڑ جو ہے وہ روئی کی طرح اڑنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ زلزال میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پوری زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا اور زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، یعنی سارے مردے جو دفن ہیں وہ باہر نکال پھینکے گی اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں وہ اگل دے گی۔ تو اس دن جس نے بھی جو بھی اعمال کیے ہوں گے وہ سارے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو ابھی یہ قیامت کی تھوڑا سا ڈیمو تھا کہ اس وقت کیا ہوگا، لیکن یہ تو عین اس وقت ہوگا جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو نشانیاں وغیرہ ہیں وہ ظاہر ہوں گی، ان میں سے بہت ساری نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ بیسیکلی قرآن پاک اور احادیث کے مطابق جو علماء کرام ہم ان سے سنتے آئے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں جو ہے نا دو طرح کی ہیں، ایک ہے قیامت کبریٰ اور قیامت صغریٰ۔ قیامت صغریٰ میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ حدیث کی جو ہے نا وہ بک میں بہت جگہ پہ ایسی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کبریٰ بڑی نشانیاں ہیں جو ہے نا وہ اینڈ پہ جب بالکل قیامت قریب آ جائے گی اس وقت ظاہر ہوں گے۔ ابھی قیامت کبریٰ میں بھی آگے دو طرح کی نشانیاں ہیں، جیسے ایک تو قیامت کے بالکل قریب اور ایک قیامت کے سے تھوڑا دور بعید۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، ان کا اس دنیا میں آنا اور پھر اس دنیا سے چلے جانا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی تھی۔ یہ قیامت بعید نشانی جو ہے نا اس کو بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا غزوات کا ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غزوات ہو چکی ہیں۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی قیامت بعید میں کہلاتی ہے، یہ بھی گزر چکی ہیں۔ ابھی اس کے علاوہ جو قیامت کبریٰ جو ہے نا اس کی جو نشانیاں ہیں وہ بالکل جب قیامت برپا ہونے والی ہوگی اس سے کچھ سال پہلے کہہ لیں یا کچھ صدی کہہ لیں پہلے، اس کا تو علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے نا۔ سنن ابی داؤد کی احادیث کے مطابق جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن کو ایک دن بھی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ اس میں پھر ایک امام مہدی کو پیدا کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت علی ان کا شجرہ نسب حضرت علی سے بعد حضرت فاطمہ سے ملتا ہوگا، مطلب حضرت فاطمہ کی لڑی سے کہہ لیں یا نسل سے کہہ لیں، وہ ہوں گے، وہ پیدا ہوں گے، وہ انصاف سے
اس پوری سرزمین کو بھر دیں گے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث ہیں جو حضرت حذیفہ بن اسد غفاری، ان کے مطابق یہ ہے کہ دجال کا نکلنا، دجال جب نکلے گا تو 40 دن تک زمین میں فساد جو ہے نا وہ مچ جائے گا، برپا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے، وہ دجال کو آ کے ہلاک کریں گے۔ پھر یاجوج مجوج کا نکلنا، دابۃ الارض مطلب ایک عجیب جانور جو ہے نا وہ نکل آئے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے آخری اور خطرناک نشانی ہے، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا۔ یہ ایسی نشانی ہے کہ اس وقت جب یہ نشانی ظاہر ہوگی، اس وقت کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جس نے توبہ کر لی اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ پھر اور بھی اسی جو ہے نا حدیث میں ہے 3 جگہ کا دھنسنا زمین میں، اس کے علاوہ دھواں نمودار ہونا۔ لیکن ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ ایک بندہ کم سے کم بھی کوئی 8-10 گھنٹے لگاتار اس پہ جو ہے نا وہ بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ قیامت صغریٰ کے بارے میں جیسے اولاد نافرمان ہو جائے گی، آپ کے امیر حاکم جو ہے نا وہ نااہل جو ہے نا ہوگا، مطلب ہے کہ جو ریاست اور مملکت ہے وہ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، ماں باپ سے کی عزت احترام کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ احادیث کی روشنی سے اگر بندہ کوئی بیان کرنا لگ جائے تو اس کی جو ہے نا وہ بندہ 8-10 گھنٹے تک کم سے کم جو ہے اس پہ بات کر سکتا ہے۔ تو آخر پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قیامت تو چلو آ ہی جاتی ہے، زلزلے جو ہے نا، زلزلے کی میں حدیث پڑھ رہا تھا، مجھے بک ابھی یاد نہیں رہی ہے، احمد بن حنبل کی بک میں سے ہے یا پھر اس میں نسائی میں ہے، حدیث نسائی میں ہے کہ زلزلے جب آئیں گے نا وہ قیامت کے قریب بڑھ جائیں گے۔ اس میں زلزلے کا تو ذکر آیا لیکن سیلاب اور سونامی وغیرہ کا میں نے پڑھا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ میں جو ہے نا وہ سرچ کر رہا ہوں، قیامت کے جو ہے نا وہ ان کی قیامت کی جو نشانیاں ہیں صغریٰ اور کبریٰ، اس پہ انشاءاللہ سرچ ہوگی، پھر کبھی اس پہ بات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔